نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ معزز سامعین اور میرے بزم قاسمی کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار معافی الضمیر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں: بچپن، جوانی، بوڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبوں کا اصول ہے۔ جب کسی شخصیت کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بوڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پر نور کی سیرت کے بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پورے کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ حاضرین مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اصفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و کتب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خود عرش والا اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ ہماری زبان میں کیا تفسیر ہے؟ تفسیر تو قرآن میں ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن میں۔ قرآن میں جب حضور کے روح انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نوا تقلب وجہی کا کہا۔ جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور کے زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب حضور کے سینے اطہر کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا۔ جب حضور کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا۔ جب حضور کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا۔ جب حضور کی گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہا۔ جب حضور کی عمر پاکہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لعمر کہا۔ جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا۔ جب حضور کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما کہا۔ جب حضور کی دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا۔ جب حضور کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وانک لعلی خلق عظیم کہا۔ جب حضور کی معراج کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا۔ جب حضور کے یار غار کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور کے جان ساروں کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا۔ جب حضور کے امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتا وسطا کہا۔ جب حضور کے مرتبے اور مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکر کہا۔ جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ غرامی قدر احباب، ہمارے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے۔ بلکہ میرا تو دعویٰ ہے ہمارے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، مگر دعا ہے دل کی دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔